بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیریز آپ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے اوراق آپ کے سامنے الٹے جا رہے ہیں۔ ان کے حالات زندگی سے اہم ترین اسباق گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں بڑے اعلیٰ و عرفہ اوصاف، خصائل، اچھائیاں اور خوبیاں نظر آتی ہیں، جس کا تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک بہت بڑی خوبی امانت داری کی تھی۔ امانت داری، دیانت داری، یہ بڑی اہم ترین صفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ صفت آپ کو بہت زیادہ چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے امین و صادق کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی زندگی کے اندر، یعنی نبوت سے پہلے، نبوت نے تو آپ کی ہر صفت کو جلا بخشا، لیکن نبوت سے پہلے بھی آپ امانت دار تھے۔ لوگ اپنی امانتیں لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ لوگ آپ کو قابل اطمینان سمجھتے تھے، اور نبی نے بھی اس بھروسے کو قائم رکھا، یہاں تک کہ آپ مکے سے جب مدینہ جانے لگے، کفار سے چھپ کر کے خفیہ طور پر، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت مکے والوں سے آپ کے اختلافات چل رہے تھے، اس کے باوجود بھی امانتیں لوگوں نے آپ کے پاس ہی رکھی تھی۔ یعنی امانت کے لیے نبی کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے ان کے بھروسے اور اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیا، اور آپ نے جانے سے پہلے امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ تو امانت داری، دیانت داری جو نبی کے اندر موجود تھی، ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ مربی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی رفاقتوں کا فیضان حاصل تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی امانت داری کا جذبہ موجود تھا، اور آپ نے اس امانت کو جو نانا سے آپ کو ملی تھی اس کو نبھایا اپنی زندگی کے اندر۔ لوگ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر کے رکھتے تھے، اور جو امانت جس طرح سے آپ کو دی جاتی تھی اسی طرح سے وہ امانت اس کو واپس ملتی تھی، اس میں ذرا بھی کہیں کوئی تصرف نہیں ہوا ہوتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً اپنی شان امانت داری کا بہترین مظاہرہ کیا مدینے کے اندر، اور لوگوں کو ان کی امانتیں بلا کسی تصرف کے جب لوگوں نے مانگا، چاہے رات کو مانگا چاہے دن کو مانگا، ان کی امانت ان کے پاس موجود نظر آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے استعمال میں لے لیا، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم جو ہے فلاں تاریخ کو آپ کی امانت لوٹا دیں گے۔ آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ جس کی امانت جس حال میں رہتی تھی اس کو اسی حال میں ملا کرتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے لیے آپ روانہ ہو رہے تھے، تو آپ نے تمام لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس تھیں سب کو دے دی، سب کو ان تک پہنچا دی، اور
اس کے بعد آپ کربلا کے لیے روانہ ہوئے. کوفہ کی طرف یا عراق کی طرف آپ جب جا رہے تھے، جس طرح نبی ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت سے پہلے تمام لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں، ایسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچا کر کے تب آپ نے کوفہ کا رخ کیا، کربلا کا رخ کیا. تو امانت داری آپ کی شخصیت کی ایک نمایاں صفت تھی اور یہ آپ کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے. اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحمل و بردباری میں بے مثال تھے. نبی کی طرح، اپنے نانا کی طرح عدم برداشت سے آپ کوسوں دور تھے، بلکہ برداشت کا اور عفو درگزر کا اور معاف کر دینے کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا تھا. بدلہ نہیں لیتے تھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہیں کرتے تھے جیسا کہ لوگوں کا مزاج ہے، بلکہ درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. دشمنوں تک سے آپ نے عفو درگزر کا معاملہ کیا، بردباری اور رحم کا معاملہ کیا ہے. ایک واقعہ جو بہت مشہور و معروف ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور آپ ان مہمانوں کی تواضع کر رہے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کیے ہوئے تھے. تو غلام بھی آپ کے ساتھ کھانے لا رہا تھا، پروس رہا تھا. اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غلام کے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ گیا اور شوربہ آپ کے بدن پر گر گیا، آپ کے کپڑے پر گر گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح سے دعوت میں اگر آپ کے اوپر کوئی ڈونگا الٹ دے، آپ کے بدن کے اوپر شوربہ لگ جائے، سالن لگ جائے، کپڑا خراب ہو جائے، کتنا غصہ آئے گا، کس قدر آدمی برافروختہ ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب شوربہ گر گیا اور آپ جو ہے پوری طرح سے رنگ اٹھے شوربے سے، تو آپ کو غصہ آیا. وقتی طور پر کوئی بھی آدمی غصہ ہو جائے گا، کوئی بھی آدمی جذبات میں آ جائے گا، تو آپ کو بھی طیش آیا، آپ کو بھی غصہ آیا اور غصے سے آپ نے اس کی طرف دیکھا. ایسے ہی اس جو ہے شخص نے کہا الکاظمین الغیظ. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے الکاظمین الغیظ. اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا جب آپ نے سنا تو فوراً آپ کا غصہ رفع ہو گیا، آپ ایک دم ٹھنڈے ہو گئے اور آپ نے فوراً کہا کہ ہاں میں نے غصے کو پی لیا، اب مجھے غصہ نہیں ہے، ایک دم نارمل ہوں. اس نے دیکھا کہ بہت اچھا مجھے رسپانس ملا ہے اور حسین جو غصے میں آ گئے تھے میری اس حرکت سے، اب وہ اپنا غصہ دور کر چکے ہیں اور قرآن کی آیت نے ان کو بہت متاثر کیا ہے. تو پھر اس کے بعد والا ٹکڑا جو متقین کی صفت ہی کے ضمن میں بیان ہوئی ہے، اس غلام نے کیا کہا العافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. متقی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر کی صفت اور خصلت ان کے اندر پائی جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت کا جب یہ ٹکڑا سنا اور متقیوں کی یہ صفت سنی، کیونکہ ان کو بھی قرآن کا علم تھا، ان کو بھی قرآن کے گہرائیوں کا پتہ تھا، فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں بخش دیا، میں تمہارے اس غلطی کا کوئی بھی مواخذہ نہیں کرنے والا ہوں، کوئی بھی بدلہ نہیں لینے والا ہوں، تم بے فکر رہو، میں نے معاف کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب یہ جواب سنا تو اس کی ہمت اور بڑھی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ سخاوت کا دریا جوش میں ہے
تو لاؤ اور فائدہ اٹھا لوں. پھر اس نے قرآن کی آیت کا آگے والا ٹکڑا پڑھ دیا اور کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب آپ نے غصہ پی لیا، آپ نے معاف بھی کر دیا. تو متقیوں کی ایک صفت اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہیں اس کے آگے کہ وہ محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اچھائی کرنے والے ہوتے ہیں، مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے میں نے تم کو آزاد کیا. اس غلام کو آپ نے آزاد بھی کر دیا. وہ غلام خوش ہو گیا کیونکہ بیک وقت کئی چیزیں اس کو مل گئیں، بیک وقت معافی بھی مل گئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غصہ بھی ان کے اوپر سے ختم ہو گیا اور آزادی بھی نصیب ہو گئی. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دریا دلی تھی اور یہ آپ کا تحمل اور بردباری تھا. لوگ کس طرح سے غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ کا غصہ اگر اللہ کے کلام کو سن کر کے ٹھنڈا نہ ہو، آپ کا غصہ اگر قرآن کی آیت کو سن کر کے ٹھنڈا نہ ہو، تو پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کیا معنی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت، آل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو ہم اپنائیں. جس طرح سے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اسی طرح سے آل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آل بیت کے جو ہے خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو، ان کے زندگی سے ملنے والے دروس اور اسباق کو ہم ذہن نشین کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں، اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، ان کی خوبیوں، ان کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو از اول تا آخر جو عبرت اور جو ہماری دینی زندگی کے لیے کارآمد باتیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی گئیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آل بیت جتنے بھی ہیں، اہل بیت، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، چاہے آپ کے چچا ہوں، چاہے آپ کی بیٹیاں ہوں، نواسے اور نواسیاں ہوں، اور جتنے بھی آپ کے آل بیت ہیں، ہم کو سب کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان کے درمیان بھید بھاؤ نہیں رکھنا چاہیے، ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے اور ان کے محبت میں جو افراط و تفرید کی جا رہی ہے اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے. آل بیت سے محبت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین کی جائے، ان سے نفرت کیا جائے. نہ تو آل بیت کی محبت میں صحابہ سے نفرت جائز ہے، نہ صحابہ سے نفرت اور آل بیت سے محبت کے انتہا پر پہنچ کر صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو دیکھ کر کے رد عمل میں آل بیت سے نفرت کرنا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ دونوں انتہائیں ہیں، دونوں انتہاؤں سے ہم کو بچتے ہوئے درمیان کا راستہ ہم کو اختیار کرنا ہے. یعنی جس کے شان شان جس انداز کا جو ہے کی تکریم ہے، احترام ہے، وہ ایک تکریم اور احترام ہم کو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کے شان شان ان کی تکریم اور ان کا احترام ہم کو کرنا ہے. سب کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنی ہے، سب کے لیے ہم کو دعائیں کرنی ہیں. سب کے اوپر اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کی عزت و ناموس کے اوپر، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں، ہم ان کی طرف سے جواب دیں، ان کے اوپر اعتراض کرنے والوں کا ہم منہ بند کریں. یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے، سلف سے محبت کرنے، ان کا ذکر خیر کرنے اور ان کے اسوے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.